پھر اس کے اوپر جو آپ نے کہا کہ مخالف قوتیں آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر متحارب قوتیں بالکل ہے، کچھ ظاہر ہے کہ بشبی بھی تو اندر ہیں، باہر والی جو قوتیں ہیں وہ پھر ایکٹیو ہو جاتی ہیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف پہ آج کل کون لوگ قابض ہیں؟ میں ایک مثال دوں. پاناما کیس میں میاں نواز شریف صاحب کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب. پھر جب خان کی حکومت گرائی گئی اور 20 ہمارے ایم این ایز پارلیمنٹیرین لوٹے بنے اور انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کو ووٹ دیا، شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوایا. ان 20 افراد کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ریفرنس الیکشن کمیشن میں گیا. علی ظفر صاحب پی ٹی آئی کے وکیل تھے اور یہ ابھی 2023 کی بات ہے. تو دوسری سائیڈ پہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کے لیے سلمان اکرم راجہ صاحب کو وکیل کیا تھا. اب وہی سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ آج سے چند دن قبل کی بات ہے، کور کمیٹی کو بتا رہے ہیں، اس کے منٹس میرے پاس ہے، کہ جی خان کی رہائی جو ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو لہٰذا راجہ صاحب نے کہا تو بہت بڑا مطلب بات کر رہے ہیں. یہ راجہ صاحب بڑے رسپانسبل آدمی ہیں سر، جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے آپ کے. جنرل سیکرٹری ہیں، باقی کو تو کچھ اور نہیں ہے نا. باقی کچھ ہیں، کوئی آپ نے احتجاج دیکھا ہے، کوئی ان کا جلسہ دیکھا ہے، کبھی ان کی اپنی کمپین دیکھی ہے، کبھی آپ نے. ہاں البتہ ایک چیز بڑے فخر سے بتا سکتا ہوں کہ کے پی میں جلسہ وہ تو پہنچ جاتے ہیں. لاہور میں آج تک کوئی جلسہ نہیں ہو سکا. تو جنہوں نے ایک کمپین چلانی ہے، آپ سے میں سوال کرتا ہوں نا، آپ منجی ہوئی صافی ہیں، یہ پی ٹی آئی رمضان سے پہلے کہہ رہی تھی کہ فوراً عید کے بعد جو ہے ہمارا احتجاج وہ ہم اعلان کریں گے. نومبر میں لاسٹ ٹائم احتجاج ہوا تھا، 7 مہینے ہونے کو آئے، ابھی تک پی ٹی آئی ایک جلسہ نہیں کر سکی ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ عوامی تائید اور خان کی سپورٹ. پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ سپورٹ کبھی کسی لیڈر کو نہیں ملی جتنی آج کل پی ٹی آئی کو ہے. یہ بالکل، یہ میں سوشل میڈیا کا کردار پہ بھی بات کروں گی، لیکن مصطفیٰ پھر اس طرح تو پارٹی کے اندر واقعی جو سوالات اٹھائے ہیں مروت صاحب نے، وہ پھر کون کس طرح سے بات کرے گا؟ نیشنل لیول کے اوپر کس طرح سے بات ہوگی؟ پھر کون بھروسہ کرے گا؟ جی یہ کوئی سیریس سول سرچنگ کی ضرورت ہے تحریک انصاف کو اپنی ورکنگز بہتر کرنے کے لیے. 1-2 واقعات کا تو چھوٹے واقعات تھے، میں خود گواہ تھا. اپوزیشن اتحاد کی جب میٹنگ ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں شریک تھے، اور وہاں پر انہوں نے جو کوارڈینیشن کا عدم فقدان ہے، پی ٹی آئی کیونکہ سب سے بڑی اکثریتی جماعت ہے قومی اسمبلی میں، اور باقی دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ان کو فیصلہ سازی میں شریک نہ کرنا، اس کے اوپر بہت بات ہوئی. لیکن بنیادی طور پر میرے خیال سے جو بات شیر افضل بھائی کر رہے ہیں، دیکھیں سب سے بڑا جو فیلئر ہے تحریک انصاف کا وہ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد ہے. 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس میں پاکستان کے لوگوں نے کہیں پر بینگن، کہیں پہ ٹماٹر، کہیں پہ چمٹا، اور ہر حلقے کے اندر اسلام آباد کے حلقے چھوڑ کے 4 جگہ پر ایک ووٹر نے نشان لگانا تھا. اس کے باوجود اتنی مشکلات کے کہ آپ کی جماعت کوئی جلسہ نہیں کر سکی، کوئی کارنر میٹنگ نہیں کر سکی، اسٹیبلشمنٹ آپ کے مخالف، آپ سے آپ کا انتخابی نشان لے لیا گیا. لوگوں نے طرح طرح کے نشانوں کو ڈھونڈ کر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور اگلے دن الیکشن لے کر فارم 47 کے ذریعے چلتے بنے، اور کوئی احتجاج نہیں کر سکے، باہر نہیں نکل سکے. اتنا بڑا مینڈیٹ پاکستان کے لوگوں نے دیا. تو ظاہری بات ہے کچھ سول سرچنگ کی ان کو ضرورت ہے، لیکن ان دا لارجر پکچر دیکھیں، اگر پاکستان کے لوگوں کے ہم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے سیاست سے ہم باہر نکلیں، تو یہ جتنی باہمی چپکلش ہے، آپس میں ٹکراؤ ہے، اس کی اصل قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ عوام. اب یہ باتیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ تو اب ریکارڈ کی باتیں ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ اس وقت لگ بھگ 46% پاکستانی جو ہے وہ سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے.